من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم نور قلوبنا بالقرآن آمین۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نام پارہ یعنی 9 پارہ سورہ اعراف کی 88 یا 88 آیات مبارکہ سے ہم شروع کریں گے۔ کریم رب سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی اور قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین کہنے لگے وہ سردار استکبروا جو غرور اور تکبر کیا کرتے تھے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے وہ لوگ جو متکبر تھے وہ کہنے لگے من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے لنخرجنک، یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں یا شعیب اے شعیب علیہ السلام، والذین آمنوا معک اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ ان کو بھی، من قریاتنا اپنی بستی سے نکال باہر پھینکیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ انہوں نے یہ کڑی شرط لگائی۔ قال اولو کننا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہوں پھر بھی قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ پر جھوٹا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس سے۔ پھر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جب برائیوں سے روکا تھا اور ان کی نصیحت حقیقت پر مبنی تھی، لیکن ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے انہوں نے الٹا کہا کہ ہم تمہیں باہر پھینک دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی کتنا خوبصورت جواب دے دیا، وما یکون لنا ان نعود، اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالی جو پروردگار ہے ہمارا۔ اب اس میں انہوں نے پختہ ارادہ بھی بتایا کہ ہم واپس نہیں لوٹیں گے کسی قیمت پر، اور اس کے لیے چاہے کتنی بڑی قربانی دینی پڑی وہ بھی دیں گے، لیکن فوراً اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر دے، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دی، یعنی ہمارا ہدایت پر ثابت قدم رہنا اس وقت تک ہے جب تک اس کی نظر کرم اور توفیق شامل حال ہے، ورنہ ہماری سمجھ، نیکی اور تقوی کس کام نہیں آ سکتے۔ تو یہاں پہ تو بے ساختہ سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے، کیا مقام ہے پیغمبروں کا بارگاہ ربانی میں، اتنی عزت، اتنی توقیر کے باوجود بھی دل ہر لمحہ اپنے مالک کی بے نیازی سے لرزاں ہے، ترسائیں۔ مومن کی بھی ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ہر نیکی کو اپنے رب کا فضل تصور کرے اور اپنے علم، عمل اور تقوی پر ذرا غرور نہ کرے، اور ہر لغزش سے اس کی پناہ مانگتا رہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، گھیرے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے۔ علی اللہ توکلنا، صرف اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، و بین قومنا بالحق، اور ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے، من قومہ ان کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، کہ اگر تم پیروی کرنے لگو گے شعیب علیہ السلام کی، تو انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ فاخذتہم الرجفہ، پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے وہ متکبر لوگ، ان کو رب نے ایک جھٹکے سے گرا دیا۔ الذین کذبوا شعیبا، جن بدبختوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا وہ کبھی بستی میں تھے ہی نہیں،
ان مکانوں میں ایسے وہ نیستو نابود ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ہو گئے کیسے؟ کانو ہو گئے ام الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے، یعنی جنہوں نے جھٹلایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے. فتولی عنہم، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے. وقال یا قوم، اور کہا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے پہنچا دیے تھے تمہیں پیغام اپنے رب کے. ونصحت، اور میں نے نصیحت کی تھی، لکم تمہیں، فکیف آسا علی قوم کافرین، تب کیوں کر غم کروں میں کافر قوم کے ہولناک انجام پر. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالبأساء، مگر یہ کہ جب نبی جھٹلایا گیا تو ہم نے مصیبت میں مبتلا کیا وہاں کے باشندوں کو سختی میں، والضراء، اور تکلیف میں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑانے لگے. کتنا خوبصورت اللہ کا انداز ہے کہ ایسے نہیں مصیبتیں بھیجی، اس لیے بھیجی تھی تاکہ وہ لوٹ آئیں. جیسے سپیڈ بریکر اس لیے آتے ہیں بندہ کانشیس ہو جائے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دی تکلیف کی جگہ راحت. اللہ ہے نا 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ماں کی نسبت. حتی عفو، حتیٰ کہ وہ پھلے پھولے. وقالو، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء، بے شک یوں ہی پہنچا کرتی تھی ہمارے باپ اور دادا کو بھی کبھی تکلیف، والسراء، اور کبھی راحت. فاخذناہم بغتہ، تو پھر پکڑ لیا انہیں اچانک، وہم، اور اس کا انہیں لا یشعرون، ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ضرور کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی، والارض، اور زمین کی. وہ مہربان رب بار بار کہہ رہے لوگوں آؤ میری طرف، تقوی اختیار کرو، تمہیں زمین و آسمان سے برکتیں ملیں گی. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے رسولوں کو. فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو پھر پکڑ لیا انہیں کس کی وجہ سے؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. افامن اہل القریٰ، تو کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے اس سے، یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، اس حال میں وہم نائمون، کہ وہ سو رہے ہوں. اب امن اہل القریٰ، کیا بے خوف ہو گئے ان بستیوں والے، یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت، جب سو رہے ہوتے ہو. ابھی لوگوں جب ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، صبح نماز کے ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. میرے بچیوں صبح کی نماز پڑھ کے پھر اگر مجبوری ہو تو جب سورج طلوع ہو جائے تو اس وقت بھی سو سکتے ہو. لیکن یہاں عذاب کی بات ہو رہی. وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں. أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، تو کیا یہ بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے. فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بعد اہلہا، کیا یہ حقیقت واضح نہ ہوئی ان لوگوں پر جو وارث بنے زمین کے اس کے اصلی مالکوں کی تباہی کے بعد. لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو، اصبناہم بذنوبہم، تو سزا دیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. ونطبع علی قلوبہم، اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر. فہم لا یسمعون، تاکہ وہ کچھ سن ہی نہ سکیں. تلک القری نقص علیک، یہ بستیاں ہیں ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ سے، من انبائہا، ان کی کچھ خبریں.
ان کی کچھ خبریں کیوں سنا رہے مولا کریم؟ تاکہ امت محمدیہ آنکھیں کھول لے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا، اور نہ ہوا یہ کہ ایمان لاتے اس پر جس کو چھٹلا چکے تھے من قبل، اس سے پہلے. کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ تعالی علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگاتا ہے نا وہ ہٹ دھرم جو ہو گئے. وما وجدنا لاکثرهم من عہد، اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدہ کا پابند. ابھی بھی اگر کوئی کہتے اس کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا اور پھر وہ نیک نہیں ہوئے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، پہلوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور پایا ان میں سے بہتوں کو حکم عدولی کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کی درباریوں کی طرف. فظلموا بہا، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا. فانظر، سو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا. لوگوں فساد سے باز آ جاؤ، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، ہر دور میں ایسا ہی انجام ہوگا. وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بلا شبہ میں رسول ہوں پروردگار عالم کا. حقیق واجب ہے علی مجھ پر، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ پر سوائے سچی بات کے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل، پس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو پیش کرو اسے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو نا اپنے دعویٰ میں تو تم پیش کرو. فالقى عصاها، تو ڈال دیا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. فاذا هي ثعبان مبین، وہ فوراً بن گیا اژدہا. وہ جو عصا تھا، وہ جو سٹک تھی، وہ جو چھڑی تھی، وہ اژدہا بن گئی. ونزع یدہ، اور نکالا اپنا ہاتھ. کہاں؟ گریبان میں ڈالا ہاتھ، پھر باہر نکالا. یا بیضاء للناظرین، تو وہ فوراً روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. یہ دو نشانیاں، یہ دو معجزات اللہ نے جو دیے تھے، ان میں سے دو معجزات اس فرعون کے سامنے پیش کیے گئے. اب بجائے اس کے کہ وہ مان دیتا، قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے قوم فرعون کے رئیس، ان ھذا لساحر علیم، واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یرید یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم، کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہارے ملک سے. فماذا تأمرون، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کبھی اچھے مشیر ہوں تو بندہ پار چڑھ جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں بڑے فتنہ و فساد بھی ہوئے، بہت اچھے کام بھی ہوئے. کچھ اس وقت خارجیوں نے بڑا ظلم مچایا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ پہلے جو تھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کا تو دور بڑا کامیاب رہا. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ان کو مشورہ دینے والا علی تھا اور مجھے مشورہ دینے والے تم. اگر اچھے مشورے دینے والے مل جائیں نا تو وہ بندہ دن تگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتا ہے اور ناکامیوں سے بچ جاتا ہے. ان بد نصیبوں نے یہ مشورہ دیا. قالوا ارجہ، بولے مہلت دو اسے، واخا، اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیجو شہروں میں ہر گارے. یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لے آئیں تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو. یعنی ہر جگہ اعلان کر دو، پھر ہر جگہ سے ماہر جادوگر اکٹھے ہو جائیں گے. وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا، ان جادوگروں نے کیا کہا، ان لنا لاجرا، کہ
یقیناً آج تو ہمیں بڑا اجر ملنا چاہیے، بڑا انعام ملنا چاہیے۔ وہ لالچی اس وقت بتائے تھے ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمیں بڑے بڑے انعام ملنے چاہیے۔ قال، عرض کی اس نے، فرعون نے کہا نعم، ہاں تمہیں ضرور ملیں گے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس کے علاوہ تمہیں خاصان بارگاہ سے تمہیں کر دوں گا، یعنی اپنے قریب کر دوں گا، بڑا عہدہ دے دوں گا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے پھر کیا کہا، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تم پہلے ڈالو، و اما ان نکون نحن الملقین، ورنہ ہم ہی پہلے ڈالنے والے۔ بڑے انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادو ہیں، ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں، ہم ڈالیں یا تم؟ تو پھر قال القوا، آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، پھر جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر۔ جادو کی کوئی خاص حقیقت نہیں ہوتی کہ سوائے اس کے کہ جو دکھایا جاتا ہے وہ لوگوں کی نظر کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کی نظر جادو کے اثر سے وہی دیکھنے لگتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور خوف زدہ کر دیا انہیں، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور مظاہرہ کیا انہوں نے بڑے بڑے جادو کا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ ڈالی اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ فوراً نگنے لگا جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا۔ وہ تو جادو تھا 2 نمبر چیز تھی، اور یہ عصا تھا رب ذوالجلال کا 1 نمبر چیز۔ آج بھی مانا جادو میں اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو جادو 2 نمبر اور قرآن کریم 1 نمبر۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو ثابت ہو گیا حق، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہوگا جو جادو وہ کیا کرتے تھے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یوں فرعون مغلوب ہو گئے، وَانقَلَبُوا، اور پھر بھرے مجمع میں اور پلٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر وہ پلٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور وہ جو جادوگر تھے اس سے وہ گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے۔ قالوا، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، آمنت بہ قبل، تم تو ایمان لائے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی، ان آذن لکم، کہ میں اس کے مقابلے میں تمہیں اجازت دیتا، اس سے پہلے تم لوگوں نے چال چلی، اس کے ساتھ ملے ہوئے تم پہلے ہی اس کو مان چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا فرعونیوں کو، ان کی دل کی دنیا تو بدل گئی۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ ایک فریب ہے جو تم سب نے مل کر کیا ہے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کے اصلی باشندوں کو۔ اس نے ایک اور نیا ٹرک چلا کہ تم نے اس لیے کیا، فسوف تعلمون، اس کا انجام تمہیں پھر ابھی معلوم ہو جائے گا۔ لأقطعن ایدیکم، میں پہلے کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم من خلاف، اور تمہارے پاؤں مختلف طرفوں سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، سولی پر لٹکا دوں گا تم سب کو۔ قالوا، وہ بڑے بے پرواہ ہو کر بولے، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا، اور تو کیا ناپسند کرتا ہے ہم سے، الا، سوائے اس کے، ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر۔ انہوں نے اتنی خوبصورت پھر یہ بات کی اور پھر دعا بھی مانگی کہ جب وہ آئے ہمارے پاس تو انہوں نے کیا کیا، قبول کر لی، ساتھ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب انڈیل دے ہم پر صبر، جب یہ لوگ ہاتھ اور پاؤں کاٹ رہے ہوں تو مولا ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین، اور وفات دے ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ہر ایک کو آنی چاہیے، ربنا سے لے کے مسلمین تک ہر ایک کو آنی چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نماز میں پڑھا کریں، پھر انسان کو اللہ صبر دے دیتا ہے، ایمان کی حالت میں موت دے دیتا ہے۔ وقال الملأ من قوم، اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے، فرعون، اے فرعون، اتذر موسیٰ، کیا تو یوں ہی چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کے قوم کو، یہ اس کے جو صلاحکار تھے انہوں نے کہا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ فساد برپا کرتے رہیں اس ملک میں، وَیَذَرَکَ، اور چھوڑے رہے
موسیٰ تجھے وآلہتک اور تیرے خداؤں کو، قال اس نے بڑے غصے سے کہا، سنقتل ابناءہم ہرگز نہیں بلکہ ہم تہ و تیغ کر کے رکھ دیں گے ان کے لڑکوں کو، ونستحیی نساءہم اور زندہ چھوڑیں گے ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ قال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومی اپنی قوم کو اس آزمائش میں، استعینوا باللہ مدد طلب کرو اللہ تعالی سے، واصبروا اور صبر اور استقامت سے کام لو، ان الارض للہ بلا شبہ زمین اللہ ہی کی ہے، یورثھا من یشاء وہ وارث بناتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین اور انجام اچھا کس کا ہوتا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، یعنی مخصوص ہے انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل اب قوم موسیٰ نے کہا ہم تو ستائے گئے تھے اس سے پہلے بھی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا کہ آپ آئے ہمارے پاس اس وقت بھی ہم ستائے گئے، اور اب آپ ہمارے پاس آئے تب بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ ناشکرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قال عسى ربكم آپ نے کہا ان قریب تمہارا رب ان یہلک ہلاک کر دے گا عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض اور ان کا جانشین بنائے گا تمہیں زمین میں، فینظر کیف تعملون پھر وہ دیکھے گا، یعنی تمہیں وارث بنائے گا، تمہیں حکومت دے گا، لیکن ساتھ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اور بے شک ہم نے پکڑ لیا آل فرعون فرعونیوں کو بالسنین قحط سالی، ونقص من الثمرات اور پھلوں کی پیداوار میں کمی سے، پھر بھی کیوں لعلم یذکرون شاید وہ تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ کتنا پیار کرتا ہے نا اللہ اپنے بندوں سے، یہ سارا کیوں امتحان میں ڈالا شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب آتا ان پر خوشحالی کا دور، قَالُوا لَنَا هَذِهِ تو کہتے ہم مستحق ہیں اس کے۔ ابھی بھی یہی ایسا چل رہا ہے، جب کوئی چیز ملتی ہے اب کہتے ہیں ہمارا ہی ہے حصہ تھا، ہم ہی اس کے مستحق تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ اگر پہنچتی انہیں کوئی تکلیف تو بدفعلی پکڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ ہیں تو اس وجہ سے یہ ہے۔ لیکن ایک بات میرے بچوں یہ بھی یاد رکھنا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی پکڑنے سے منع فرمایا، بلکہ اس کو شرک کی قسم قرار دیا ہے۔ ریاکاری کو اور بدفعلی کو یہ شرک کی باتوں میں سے، اللہ سے توکل ہٹ جاتے ہیں۔ اگر بلی آگے سے کاٹ جائے تو یہ ہو گیا، تو بندہ فلانا سامنے آ گیا تو ہمارا دن خراب گزرا، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا الہ غیرک، اے اللہ تیرے فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہو، اللہ سے سچی توبہ کرو اور چل پڑو، اللہ آپ کو کامیابیاں دے گا۔ وہ بدفعلی پکڑتے تھے حضرت موسیٰ سے ومن معه اور آپ کے ساتھیوں سے، الا انما طائرهم عند اللہ سن لو ان کی بدفعلی تو مکافات عمل کے قانون کے مطابق تھی، مطلب کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ان کے گناہوں کے سبب وہ سارا غلط تھا۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سمجھ آئی کہ بدفعلی اللہ کا جو قانون تھا اسی کے مطابق، یعنی مقافات عمل کے تحت تھی، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وقالوا انہوں نے کہا مہما تأتینا بہ کہ کیسے ہی تو لے آ ہمارے پاس من آیا نشانی یعنی معجزہ لتسحرنا بہا تاکہ تو جادو کرے ہم پر، فما نحن لک بمؤمنین اس سے ہرگز ہم تو ایمان لانے والے نہیں۔ ان بد نصیبوں نے الٹا یہ کہا فارسلنا علیہم الطوفان پھر بھیجا، کہتا ہے کریم رب ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد اور ٹڈی بھیجی، یہ بہت ہی سخت ان کے اوپر عذاب تھے، ٹڈیاں ہر چیز پہ آج، والقمل اور جوؤں کا عذاب، یہ الگ الگ عذاب ہیں۔
اور طوفان کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، والضفادع اور مینڈک کے آسمان سے بس رہے، استغفر اللہ، اتنی عذاب آئے، والدم اور خون آیا، آیات مفصلہ، یہ سب واضح نشانیاں ہیں۔ وہ جب صبح اٹھتے تھے تو ان کے برتنوں میں بھی خون ہوتا تھا، جس میں گھڑوں میں سے پانی وہ پیتے تھے اس میں بھی خون ہوتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا یہ تو اس کا جادو ہے، بھلا ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں اور ان کو دونوں کو اکٹھا پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اسی برتن میں سے پانی ڈال کے دیا جاتا، وہ پانی ہوتا، اور یہ اگر پیتے تھے تو ان کے منہ میں خون آ جاتا تھا۔ اسی طرح ٹیڑیاں، جوئیں، ہر چیزیں کھا جاتی تھی، میڈک۔ یہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن میری بچوں آپ کے لیے اختصار کے ساتھ اتنا ہی بہت ہے کہ میرا رب اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے، اور رب جب ان لوگوں کو دے سکتا ہے سزا تو ہر نافرمان کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ۔ یہ تو صدقہ مصطفیٰ کریم کا ہر جرم کے باوجود ابھی تک اللہ نے پردے رکھے ہوئے، اور یہ اتنی زیادہ عذاب آئے، فاستکبروا، پھر بھی وہ ظالم تکبر کرتے رہے۔ رب نے تو سپیڈ بریکر کے طور پہ کی ہے نا، تاکہ یہ سمجھ آئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ لوگ پیشہ ور مجرم تھے نا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب آتا ان پر کوئی عذاب، قالوا، تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا، اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس عہد کے سبب سے جو اس کا تمہارے ساتھ ہے، لئن کشفت عنا، اگر تم ہٹا دو گے ہم سے، رجز لنؤمنن، عذاب اگر تم ہم سے ہٹا دو گے تو ضرور ہم ایمان لائیں گے، لکا، تم پر، ولنرسلن معک، اور ضرور روانہ کر دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، الی اجل، ایک مقرر میعاد تک، ہم بالغوا اذا ہم ینکثون، وہ پہنچنے والے تھے جس پہ، یعنی اور عذاب ان کے قریب اور پڑنے والا تھا، تو فوراً انہوں نے توبہ کا عہد توڑ دیا۔ مطلب یہ کہ جو عہد ان سے ہوا تھا وہ اس میعاد تک پہنچنے والے تھے، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا، تو پھر نئے عذاب، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے بدلہ لیا ان سے، فاغرقناہم فی الیم، تو غرق کر دیا انہیں سمندر میں۔ وہ جو ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا نا کہ یقیناً تم یہ غالب ہو گئے، یہ تباہ ہو جائے گا، تو اللہ نے اتنے عرصے کے بعد یہ دعا قبول کی، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب اللہ بتا رہے غرق کر دیا تھا انہیں میں نے سمندر میں، کیوں؟ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، اس وجہ سے وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس آنے والے عذاب سے بالکل غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جس سے ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا، اور انہیں وارث بنا دیا مشارق الارض، اس زمین کے شرق میں، ومغاربها، اور غرب کا، التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس کے مشارق میں، اس کے مغرب میں، ان کو وارث بنا دیا۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور پورا ہو گیا آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ، علی بنی اسرائیل کے متعلق، بما صبروا، اس کی وجہ کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون، اور ہم نے برباد کر دیا جو کیا کرتا تھا فرعون، وقومہ، اور اس کی قوم، اور برباد کر دیے، وما کانوا یعرشون، جو بلند مکان وہ تعمیر کرتے تھے جس پہ وہ تکبر کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فآتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، تو گزرے وہ ایک ایسی قوم پر جو مگن بیٹھے تھے اپنے بتوں کی عبادت میں۔ کتنے عقل کے اندھے اپنے ہاتھ سے بنا کے خدا بنا بیٹھے۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، الہا، ایسا خدا، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے خدا ہیں۔ استغفر اللہ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، یقیناً تم جاہل ہو، تم بے سمجھ لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، بے شک یہ لوگ جس کام میں لگے تباہ ہو کر رہیں گے، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔
قال غیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بغیر اللہ کے ابغیکم الہ، میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور خدا، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اسی نے فضیلت دی ہے تمہیں سارے جہانوں پر۔ اپنی عظمتوں کو پہچانو، اپنی عظمتوں کو پہچانو۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یقتلون ابناءکم، مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو، کتنا سخت عذاب تھا، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ آیت 142 وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا، 30 راتوں کا وعدہ، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور مکمل کیا اسے 10 مزید راتوں سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، سو پوری ہوں گی اس کے رب کی میعاد یعنی 40 راتیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور طور پر جاتے وقت ہدایات انسٹرکشن دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، کیا کہا، ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تو میرا نائب ہے، رہنا میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مت چلنا فسادیوں کے راستے پر۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب آئی موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ کیے ہوئے وقت پر، وکلمہ رب، اور گفتگو کی ان سے ان کے رب نے، قال، تو اس وقت عرض کے رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے دیکھنے کی قوت دے دے۔ لا قال لن ترانی، تو اللہ نے کیا فرمایا، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ جب آواز کی سنی لذت محسوس ہے، 40 رات عبادات میں جو گزرے تھے، فوراً کیا آج کہ مجھے دیکھنے کی قوت دے دے۔ اللہ نے کیا فرمایا، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ ولکن انظر الی جبل، مجھے تم دیکھ سکتے ہو تو بھلا تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے۔ پھر اپنے مصطفیٰ کریم کو تو دیکھیے نا۔ معراج کا واقعہ ذہن میں لائیے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب تجلی ڈالی ان کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکھا، وہ پاش ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر، فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر جب آپ کو ہوش ہے، قال سبحانک، عرض کیے میرے مولا تو پاک ہر نقص سے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، انا اول المؤمنین، تیری جناب میں توبہ بھی کرتی ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے تمہیں سرفراز کیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت سے، اپنی پیغمبری سے، وبکلامی، اور اپنے کلام سے، فخذ، اور لے لو ما آتیتک، جو میں نے دیا ہے تمہیں، وکم من الشاکرین، اور ہو جو شکر گزار بندوں سے، وکتبنا لہ فی الالواح، اور ہم نے لکھ دی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز جو نصیحت والی تھی، موعظہ، نصیحت پذیری کے لیے، وتفصیلا لکل شیء، اور لکھ دی تفصیل ہر چیز کی، فخذھا بقوہ، پھر کیا حکم دیا، پکڑ لو مضبوطی سے، وامر، اور حکم دو، قومک، اپنی قوم کو، یاخذو، کہ وہ بھی پکڑ لیں، باحسن، اس کی اچھی باتیں، سوریکم دار الفاسقین، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں پھر کیا، نافرمانوں کا برباد شدہ گھر، ساصرف عن آیاتی، میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، الذین یتکبرون فی الارض، ان لوگوں کی توجہ جو غرور کرتے پھرتے ہیں کدھر، بغیر حق، زمین میں نہ حق غرور کرتے ہیں، ان کی توجہ پھیر دوں گا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیوں کو، لا یؤمنوا بها، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کو پتا ہے نا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور دیکھ بھی لیں تو تب بھی راہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، لا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، اور نہ ہی وہ بنائیں گے سیدھا رستہ، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر دیکھیں گمراہی کے رستے کو تو کیا کریں، یتخذوا سبیلا، جھٹ پکڑ لیں گے اسے اپنے لیے، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ ساری غلط روی اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور ہمیشہ رہے ان سے غفلت برتنے والے، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ، اور ملاقات کے دن یعنی آخرت کے دن کو، حبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، حال یجزون، کیا انہیں جزا دی جائے گی، الا ما کانوا یعملون، سوائے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، واتخذ، اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد من حلیم عجلا جسدا لہ خوار،
طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو محض ڈھانچہ تھا، اس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فرعونیوں سے ان کو اللہ نے نجات دی، یہ سارے لوگ جا رہے تھے، رستہ خشک اللہ سمندر میں کر رہا تھا، تو لاسٹ میں ایک گھوڑ سوار تھا، وہ حضرت جبریل امین تھے، ان کے گھوڑے کا قدم جہاں جہاں لگتا تھا وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ تو سامری جو سب سے ذہین تھا، میں آپ کو بتاؤں ہر اچھا ہر برا کام صرف ذہین بندہ ہی کر سکتا ہوتا ہے، عام نہیں۔ اس نے جب دیکھا تو اس کے اندر تجسس ہوا، اس نے اس مٹی کو اٹھا لی جو سبز ہو رہی تھی۔ پھر جب حضرت موسیٰ چلے گئے، اس کا وار چل پڑا، ساروں کو کہا کہ اس میں سارا زیور ڈالو آگ میں، اور جو فرعونی ڈوبے تھے ان کا بھی اتار لیا گیا، اور پھر وہ اکٹھا ہو گیا، اور وہ جب صحیح پگھل گیا تو اس کے اندر وہی مٹی ڈالی گئی، اور پھر وہ آواز آنا شروع ہو گئی، الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا نہ دیکھا انہوں نے کہ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں ہدایت کی راہ بتا سکتا، اتخذوا، انہوں نے خدا بنا لیا، ظالموں نے عقل دیکھے نا، خود اپنے ہاتھ سے کیا کیا اور پھر خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، اور بڑے ظالم تھے، بے وقوف تھے، ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ سخت پریشان ہوئے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا، اور انہیں نظر بھی آ گیا، ورعوا، اور انہیں نظر آ گیا، انہم ضلوا، کہ وہ راہ راست سے بھڑ گئے، تو کہنے لگے، قالوا لئن لم یرحمنا، اگر تو نہیں رحم فرماتا ہم پر، ربنا، ہمارے رب، ویغفر لنا، اور نہ نہیں بخشتا ہمیں، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع، اور جب واپس آئے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، الی قومی، اپنے قوم کی طرف، غضبان آصفا، خشمناک ہو کر، غمگین ہو کر، قال بئس ما خلفتمونی، اے قوم بہت بری جانشینی کی ہے تم نے، من بعدی، میرے جانے کے بعد، اعجلتم امر ربکم، تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور غصے سے پھینک دی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور کھینچا اسے اپنی طرف۔ قال ابن حضرت ہارون علیہ السلام جو 3 سال بڑے تھے ان سے، وہ لیکن منصب رسالت میں ان کے ماتحت تھے، انہوں نے پھر بھی کہا میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے کمزور و بے بس بنا دیا تھا مجھے، وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے، فلا تشمت بی الاعداء، سنان سو مجھ پر دشمنوں کو میرے بھائی، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ شمار کرو مجھے ظالم قوم کے ساتھ۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں چھپ کے کر سکتے ہو۔ قال رب اغفر لی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی، میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، انت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے بچڑا بنا لیا ان کو، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم، جلدی پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلہ، اور رسوائی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعدہا، اس کے بعد بھی، وآمنوا، اور ایمان لے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بھی بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ بس کوئی یاد ہو جائے نا، ولما، اور جب سکت موسیٰ الغضب، جب غصہ دور ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اخذ الالواح، پھر اٹھا لیا ان تختیوں کو، وفی نسختها ہدا، اور ان کی تحریر میں ہدایت، و رحمہ، اور رحمت تھی، للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنے قوم سے، 70 رجلا، آدمی، لمیقاتنا، ہماری وعدے ملاقات کے لیے، فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب پکڑا انہیں کس نے، زلزلے کے جھٹکوں میں، یہ 70 آدمی لے کے گئے، وہاں دیکھے بادل مدار ہوا، آواز آئی، تو ان لوگوں نے کہا آواز تو آ رہی ہے لیکن جو کلام کر رہے ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، جھٹکوں سے، زلزلے کے جھٹکوں سے پکڑ لیا۔ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب لو شئت اہلکتم من قبل، میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انہیں اس سے پہلے، وَإِيَّاجَ، اور مجھے بھی، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہلاک کرتے ہمیں اس وجہ سے غلطی کی جو چند ہم کو نے، ہم میں سے
نہیں انہی الا فتنہ تک، مگر یہ میری آزمائش ہے. تو دلو بہا مان تشا، تو گمراہ کرتے اس سے جس کو چاہتا ہے، وتہدی مان تشا، اور ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی ہمارا کار فرما، تو ہی ہمارا ولی، بخش دے ہم کو مولا کریمہ. ورحمنا، اور رحم فرما ہم پر. انت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. وقتب لنا فی ہذہ الدنیا، اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں حسنا، خیر و برکت، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اسے جس سے چاہتا ہوں. ورحمتی، اور میری رحمت، وسعت کل شیء، اور میری رحمت کشادہ ہے ہر چیز پر. کتنا خوبصورت بیان ہے. فَسَأَكْتُبُهَا، سو میں لکھوں گا اس کو. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. وَالَّذِينَ هُمْ بِآیاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. الَّذِينَ یتبعون الرسول، یہ وہ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کے. النبی، جو نبی ہیں، غیب کی خبری بتانے والے. امی، امی اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے کسی استاد سے میرے محبوب نے نہیں سیکھا، اور دوسرا اس کے معنی ہے صاحب امت. یہ نبی امی ہیں. الذی، جس کے ذکر سے یجدونہ مکتوبا، وہ پاتے ہیں لکھا ہوا. عندہم فی التورات، اپنے پاس تورات، یعنی جس نبی کا ذکر یہ تورات میں پاتے ہیں. تورات انجیل میں ساری جگہ بشک ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی، لیکن انجیل کی ایک ہے یوحنا، اس کی آیت نمبر 14 کو دیکھو تو اس میں بھی، 29ویں آیت کو دیکھو تو اس میں بھی آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے. عندہم فی التورات، اپنے پاس تورات میں. والانجیل، یعنی تورات اور انجیل میں اتنی تعریفات ہونے کے باوجود آج بھی تذکرہ میرے نبی کا. یأمرہم بالمعروف، وہ نبی حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا. وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں انہیں برائی سے. ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، یعنی پاک چیزیں حلال کرتے ہیں. پہلے بہت ساری چیزیں حرام ہو چکی ہوئی تھیں، جیسے عورتوں کا پیریڈز کے دنوں میں وہ نہیں کھا پی سکتی تھی مردوں کے ساتھ. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو حرام ہو گئی تھی. ہفتے والے دن کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن محبوب کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں حلال ہو گئیں. درود و سلام کروڑا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اختیار دیا پاک کرتے ہیں، حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاک چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتے ہیں ان پر ناپاک چیزیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ، اور اتارتا ہے ان سے اِصْرَهُمْ، ان کا بوجھ، یعنی جو چیزیں ان پر بند چکی تھی، جن سے منع کیے ہوئے تھے وہ اب ہٹا دیں گے. وَالْأَغْلَالَ، اور کاٹتا ہے وہ زنجیریں. الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو جکڑے ہوئے تھے انہیں. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر، ان کے لیے کیا حکم ہے. وَعَزَّرُوا، خالی ایمان نہیں لائے، وَعَزَّرُوا، اور تعظیم کی آپ کی، یعنی دل و جان سے آپ کی تعظیم کی، الفاظوں سے بھی اور اطاعت میں بھی، ہر چیز میں بھی، یعنی ان کی زبانوں سے صحابہ جیسی ان کو، جیسے صحابہ کرام اجمعین تھے نا، وہ تعظیم کرتے تھے. یہاں تک کہ وضو کا پانی، یہ بھی مستند احادیث بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ کی بکس میں پائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام اجمعین، یہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وضو کا پانی بھی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے تھے. محبوب نے کبھی نہیں فرمایا تھا کہ تعظیم کے اور بھی کچھ طریقے ہیں، یہ تم ہر وقت کیوں تنگ کرتے رہتے ہو، بلکہ محبت سے پوچھا میرے صحابہ ایسے کیوں کرتے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسے کرتے ہیں. اور اتنی تعظیم یہ آنکھ کھول کے دیکھا بھی نہیں کرتے تھے، آنکھ بھر کے بھی چوری چوری دیکھا کرتے تھے. تو یہ ایسے، اگر آج رسول اللہ کا تذکرہ آپ کے من میں ٹھنڈ پڑے تو سمجھو کہ محبت صحابہ جیسی. میرے صحابہ کے سامنے تو جب محبوب کا تذکرہ ہوتا تھا نا، تو انہوں نے تولا کبھی نہیں تھا ترازو پہ،
وہ تو سنتے جاتے تھے، وہ تو مانتے جاتے تھے. ونصروا، اور آپ کی امداد کی، آپ کے دین کی، آپ کی ہر لحاظ سے. آج بھی جب رسول اللہ کا تذکرہ ہو تو اسی طرح تو احترام کے ساتھ سننا چاہیے اور محبتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، درود پاک بھی پڑھنا چاہیے. اور نبی کے دین کو آج زیادہ ورکروں کی ضرورت ہے، آج بھی مدد کرنی چاہیے. دیکھو 1 1 2 11 ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ خالی 2 عورتیں ہی تو لگی ہیں نا، اللہ ان کو اجر دے. تو آپ کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، واتبعوا النور، اور امداد کی آپ کی اور پیروی کی اس نور کی، الذی انزل معہ، جو اتارا گیا آپ کے ساتھ. اولئک هم المفلحون، وہی خوش نصیب ہیں، کامیاب کامران کون سے؟ جو میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی دل و جان سے تعظیم کرتے ہیں، پھر ان کی دین پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، اور پیروی کرتے ہیں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ. تو وہی لوگ فلا یافتہ. قل یا ایھا الناس، تو آپ فرمائیے بے شک لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تم سب کی طرف، جمیعا، سب کی طرف ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی ماتا ہے. فآمنوا، پس ایمان لو، کس پر؟ باللہ، اللہ پر شرط لگا دی. ورسولہ النبی الامی، اور اس کے نبی پر، اس کے رسول پر جو نبی ہے، جو امی ہے. الذی یؤمن باللہ، جو خود ایمان لائے ہیں اللہ پر. وکلماتہ، اور اس کے کلام پر. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جو. یعنی قرآن کے ساتھ سنت کو لازمی تھامے رکھنا. ہمیں قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ یہدون، راہ بتاتا ہے بالحق، حق کے ساتھ. وبہ یعدلون، اور اس حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، اور ہم نے بانٹ دیا انہیں 12 قبیلوں میں جو الگ الگ قومیں ہیں. اوحینا، اور ہم نے وحی بھیجی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اذ استسقاہ قوم، جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے. ان اضرب بعصاک الحجر، تو ہم نے وہی کی کہ موسیٰ علیہ السلام مارو اپنا عصا. عصا سے کتنے کام لیے جا رہے ہیں، اس پتھر پر مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. قد علم کل اناس، اور جان لیا ہر ایک گروہ نے. مشربہم، اپنا اپنا گھاڑ، یعنی اپنا اپنا چشمہ سب نے جانچ لیے. وظللنا علیہم الغمام، اور احسان کیا ہم نے سایہ کر دیا ان پر بادل کا. وانزلنا علیہم المن، اور ہم نے اتارا ان پر من. والسلوى، اور سلوہ، یہ کھانا آسمان سے اتارا گیا. اتنی لاڈلی قوم کو بنا کے رکھا. کہا کیا؟ کلو، کھو، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھو. وما ظلمونا، نہیں ظلم کیا انہوں نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے تھے. نصیبوں والے ہوتے تو کہتے اللہ نے کھانا دے دیا، پینا دے دیا، بادل دے دیے، سایہ دے دیا، اب اللہ کا ذکر کریں. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب کہا گیا انہیں کہ آباد ہو جو هذه القرية، اس شہر میں. وَكُلُوا، اور کھو، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس شہر سے کھو جہاں سے چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور خالی یہ کہو بخش دے ہمیں. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے سے. کیسے؟ سُجَّدًا نَغْفِرَ لَكُمْ، سجدن، سجدہ کرتے ہو. پھر کیا بولو؟ نغفر لکم، یعنی داخل ہو دروازے سے جھکتے ہوئے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطیئاتکم، خطائیں. سنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. فبدل الذین ظلموا منہم، تو بدل ڈالی جنہوں نے ظلم کیا ان سے. قولا، بات کو. غیر الذی قیل لہم، خلاف اس کے جو کہی گئی تھی انہیں. فارسلنا علیہم، تب ہم نے بھیج دی ان پر. رجسا من السماء، عذاب آسمان سے. بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور پوچھو ان سے حال اس بستی کا جو آباد تھی ساحل سمندر پر. اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ حد سے پڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں. اذ تأتیم حیتانہم، جب آیا کرتی تھی ان کے پاس. یوم سبتہم، ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن. شرعا، پانی پر تیرتی. و یوم لا یسبتون، اور جو دن ہفتہ کا نہ ہوتا وہ نہیں آتی تھی. یہ دیکھیں جب نافرمانوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کیا، یہ بھی ایک ان کا عذاب تھا کہ مچھلیاں ان کو لازمی پکڑنی ہوتی تھی، لیکن پھر وہ آنے اس ہفتے والے دن لگ گئی کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. لا تأتیہم، تو نہ آتی ان کے پاس اس طرح بے دھڑک. ہم نے کذالک،
نبلوہم ہم نے آزمائش میں ڈالا بما کانوا یفسقون یہ سبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے کہ تم کیوں نصیحت کرتے اس قوم کو اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا یہ دیکھو اور ان کا جواب سننا یہ ہمارے لیے بھی بڑی بات ہے لما تعظون قوم آپ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو اللہ مہلکہم اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے او معذبہم یا سزا سخت عذاب دینے والا ہے عذاب شدیدہ بہت ہی زیادہ سخت قالو انہوں نے کہا معذرت پیش کر سکیں تاکہ الی ربکم تمہارے رب کے پاس کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا ولعلہم یتقون اور شاید وہ ڈرنے لگے ہم نے اپنی ڈیوٹی تھی وہ دے دی فلما نسوا ما ذکروا بہ پھر جب انہوں نے فراموش کر دی انجینا الذین ینہون عن السوء جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو روکتے تھے برائی سے واخذنا الذین ظلموا اور پکڑ لی ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا بعذاب بائیس برے عذاب سے جو اس کی وجہ کیا تھی بما کانوا یفسقون جو وہ نافرمانی کرتے تھے جنہوں نے منع کرنے کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی اللہ نے بچا لیا اور جو ظلم کرتے تھے اللہ نے ان کو عذاب دے دیا فلما عتوا عما نهوا عنه پھر جب انہوں نے سرکشی کی جس سے وہ روکے گئے تھے قلنا لم كونوا قردہ تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ بندر بن جاؤ خاصین راندے ہوئے وَإِذْ ربک اور یاد کرو جب اعلان کیا آپ کے رب نے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ضرور بھیجتا رہے گا ان پر روز قیامت تک میں یسومہم سوء العذاب ایسے جابر جو چکھائیں گے انہیں برا عذاب ظالم حکمران کی صورت میں ان ربک لسریع العقاب بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے وانہ لغفور الرحیم لیکن لوگوں سن لو وہ بڑا بخشنے والا وانہ لغفور الرحیم بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور ہم نے بانٹ دیا انہیں زمین میں کئی گروہوں میں منہم الصالحون ان میں سے کچھ نیک ومنہم دون ذالک اور کچھ اور طرح کے وبلوناہم بالحسنات اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں میں والسیئات تکلیفوں کے ساتھ لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں فخلف من بعدہم خلف پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف ورثوا الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے یأخذون عرض ھذا الادنی وہ لیتے ہیں مال اس دنیا کا ویقول سیغفر لنا اور کہتے ہیں کہ ضرور بخش دیے جائیں گے ہمیں اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے دیکھو یہ غلط طریقہ بڑے بڑے استادوں کے بچے گمراہ ہو گئے وہیں یأتی معرض مثلہ یأخذوا اور آ جائے ان کے پاس اور مال اس سے اچھا تو لے لیں اسے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ پیر و مرشد بھی تھے وہ ایسے نہیں تھے جو گدی نشین بن کے بیٹھ جاتے ہیں 2 نمبر نہیں وہ 1 نمبر تھے وہ لوگوں کو دین کا رستہ دکھاتے تھے اللہ کی طرف بلاتے تھے لیکن اس وقت عیسائیوں نے ان کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کو عیسائی بنا لیا بعد میں وہ ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی ایک لمبی کہانی میں نے اپنے درس میں بتائی ہوئی ہے میرے بچوں اپنے بچوں کی ضرور اصلاح کیا کرو اگر نہیں کرو گے تو وہ بھی گمراہ ہو سکتے ابھی تو نتنے فرقے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ اللہ سے بھی دور ہو سکتے ہیں اور مصطفیٰ کریم سے بھی الم یؤخذ علیہم میثاق کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے پختہ وعدہ کتاب اللہ یقول علی اللہ الا الحق کہ نہ منسوب کریں اللہ کی طرف کوئی بات سوائے حق کے ودرسوا ما فی اور پڑھ لی انہوں نے جو کتاب میں تھا والدار الآخرہ اور دار آخرت خیر للذین یتقون بہتر ہے ان کے لیے جو متقی ہیں افلا تعقلون تو یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے والذین یمسکون بالکتاب اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا کتاب کو واقاموا الصلاۃ اور قائم کیا نماز کو یعنی صحیح نماز کو قائم کرتے ہیں انا لا نضیع اجر المصلحین اور بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر کن کا اصلاح کرنے والوں کا وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھا لیا پہاڑ فوقہم ان کے اوپر كَأَنَّهُ ظُلَّ اس طرح گویا وہ صائبہ ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور خیال کرنے لگے کہ وہ ضرور گر پڑے گا ان پر ہم نے کہا خذوا پکڑ لو ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے دیا تمہیں پوری قوت سے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد رکھو جو اس میں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر الست بربکم اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب
قالوا بلا، یہ میثاق ہے، 2 میثاق اللہ نے لیے تھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. حضرت عمر سے یہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، ہاتھ پھیرا اور ساری جتنی نسل تھی وہ آگی روئیں اور ان سے عہد دیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں، شاہدنا، ہم نے گواہی دیا. تقولوا یوم القیامت، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ روز حشر انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے. اللہ سے محبت، یہ جو تخم ریزی تھی نا وہ اللہ نے پہلے ہی کر دی، یعنی بیج بو دیا. پھر اگر حالات اچھے ہوں گے، موسم اچھے ہوں گے، اگر آپ کو تربیت ملے گی، قرآن کریم کا سبق ملے گا، تو پھر کیا ہوگے، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ گے. اور تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو تھے ان کے اولاد ان کے بعد. ابھی بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی روحیں نے تو کہا تھا تہلکنا بما فعل المبتلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس شرک کی وجہ سے جو کیا تھا باطل پرستوں نے. سمجھ آ گیا آپ کو کہ جن روحوں نے لبیک کہا تھا وہی روحیں اسلام قبول کر رہی ہیں. وکذالک نفصل الآیات، اور اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں نشانیاں، ولعلہم یرجعون، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں اور کفر سے باز آ جائیں. اگر آپ بھی ابھی قرآن کریم خود سنتے ہو دوسروں کو سنواتے ہو تو یا اسی وقت آپ نے لبیک کہی تھی، آپ کی روحیں پاک ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور پڑھ سنائے انہیں اس کا حال جسے ہم نے علم دیا اپنی آیتوں کا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ کترا کر نکل گیا ان سے. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تب پیچھے لگ گیا اس کا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے ان کا رتبہ. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ان آیتوں کے باعث، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف. واتبع، اور پیروی کرنے لگا ہوا اپنے خواہشوں کی. فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے جیسے ہوگی. کیوں کتے کا کہا گیا؟ کتے کے اندر ایک ہرس ہوتے، لالچ ہوتے، وہ ایک ہڈی کے لیے بڑے بڑے کچرے کے ڈبوں میں منہ مارتا رہتا ہے. تو اس کی مثال دے گی. ان تحمل علیہ یلس، اگر تو حملہ کرے اس پر تب وہ ہانپنے لگے. او تترکہ یلحس، اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپنے لگے. یہ کتے کی صفت ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی انہیں کوئی چین نہیں ہوتا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. ان کی مثال کتے جیسے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ سنائیں انہیں یہ قصہ شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگے. غور و فکر کون کرتا ہے؟ جو نصیبوں والا ہوتا ہے. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری کہاوت ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے. من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت بخشے اللہ تعالیٰ سو وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جنہیں گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سے جن. والانس، اور انسان. لهم قلوب لا يفقهون فيها لا يفقهون بها، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ان سے. ولم اعین، اور ان کی آنکھیں تو ہیں. لا یبصرون بها، تو لیکن وہ دیکھتے نہیں ان سے. ولم آذان لا یسمعون بها، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ان سے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہاں حیوانوں کی کیوں؟ کیونکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت، قوت، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اپنی قوت تو خالی کھانا کھانے پہ لگایا ہوا ہے. اپنی عقل کو جیسے استعمال نہیں کرتے ایسے انسان کا ہے. اگر آپ لوگوں کے سامنے یہ جاتے ہیں کتنے بجے درس ہوگا، اگر آپ ایکٹیو ہو کر رہتے ہو اور اگر آپ سنتے ہو اللہ کی آواز کو تو اس کا مطلب آپ سنتے بھی ہو، آپ دیکھتے بھی. اگر آپ دیکھ کے پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہو تو آپ سے بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ تو ہیں غافل، بے خبر. وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ ہی کے لیے نام ہے اچھے اچھے. فادعوہ بہا، سو پکارو اس سے اس کے اچھے ناموں سے. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو انہیں جو کجروی کرتے ہیں ان کے ناموں میں. سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وممن خلقنا امت یہدون بالحق، اور انہی میں سے جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ایک امت جو راہ دکھاتی ہے حق کے ساتھ. وبہ یعدلون، اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو آہستہ آہستہ پستی میں گرا دیں گے انہیں اس طرح کہ انہیں علم تک نہیں ہوگا. واملی لہم، اور میں مہلت دیتا ہوں انہیں. ان کیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے. اولم یتفکروا، کیا اب تک نہیں غور و فکر کیا انہوں نے. ما بصاحبہم من جن، ان کے صاحب پر تو
جنوں کا اثر نہیں، ان ہو الا نذیر مبین، مگر وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ان جنوں کا اثر ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں نہیں، انہیں جن نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے لوگوں تمہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا آسمانوں کو، زمین کی وسعت کو، والارض اور اس کی وسیع مملکت میں، وما خلق اللہ من شیء اور اس میں جو چیزیں پیدا فرمائی اللہ تعالی نے، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم اور اس میں کہ شاید نزدیک آ گئی ان کی مقررہ میعاد، فبأي حدیث بعده يؤمنون، تو کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ ایمان ابھی اس کے بعد کب انہیں ملے گا؟ من يضلل الله فلا هادي له، جس سے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ تو کوئی ہدایت اسے دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ رہنے دیتے ہیں انہیں کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق، ایان مرساها، کہ کب ہوگا اس کا وقوع۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کے یہ کس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، نہیں ہے ظاہر کرے گا اسے اپنے وقت مگر وہ ظاہر کرے گا اپنے وقت پر۔ ثقلت فی السماوات، یہ حادثہ بہت گرا ہے آسمانوں پر، والارض اور زمینوں پر۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہ آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنها، وہ پوچھتے ہیں آپ سے گویا آپ خوب تحقیق کر چکے ہیں اس سے۔ قل انما علم عند اللہ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا اللہ کی طرف رجوع کر دیا گیا، دیکھو اللہ ہی کے پاس سارا علم ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے سکھانے پہ محبوب نے یہ ہاں تک بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجیے جمعے والے دن ہوگی، فلاں فلاں دن قیامت ہوگی۔ قل آپ کہیے لا املک لنفسی نفع، نہیں ہوں مالک میں اپنے آپ کے لیے نفع کا، ولا ضرر اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اتنے کا وہ نفع و نقصان کے مالک ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کہ آپ سیاست تک کی کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھیں، تمام صحابہ کو ذرا سی تکلیف پہنچی تو کدھر جاتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا جاؤ مصلی بچھا جاؤ، میرے پاس کیوں آتے، میں نے تو تمہیں توحید کا بتا دیا، میں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ اللہ نے انہیں عطا کیا، والا سوف یعطیک ربک فترضی، اس کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے کتنا دیا یہ اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ حضرت عیسیٰ کبھی بھی آپ نے پیچھے پڑا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، ایون کی کیچڑ ہوئے پھونک مارتے، پرندہ بن جاتا، کوڑوں کو نبینوں کو وہ بینا کر دیتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ کے ساتھ کوئی لگے تو اللہ اس کو ایسے بھی یاروں مددگار چھوڑ دے۔ وَلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں تعلیم الہی کے بغیر جان لیتا غیب کو، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود ہی جمع کر لیتا خیر سے۔ یہاں بھی غیب کی دو اقسام ہیں، بار بار آپ کو بتا رہی ہوں، ذاتی اور عطائی۔ یہاں پہ علم غیب عطائی کی جو ہے نا، مطلب کہ اس آیت کریم سے علم غیب عطائی کی نفی نہیں ہو رہی، اللہ نے جو عطا کیا وہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خود ہی بہت جمع کر لیتا خیر سے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، میں ہوں کون؟ ڈرانے والا، نافرمانوں کو بشیر اور خوشخبری سنانے والوں اچھے لوگوں کو، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لائی۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ خدا ہے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک نفس سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا، لیسکن، تاکہ اطمینان حاصل کرے، الیہا، اس سے، فلما تغشاہا، پھر جب مد ڈھانپ لیتے ہیں، حملت حملا خفیفا فمرت بھی، عورت کو تو حملہ ہو جاتی ہے ہلکے سے حمل سے، پھر چلتی پھرتی رہتی اس کے ساتھ۔ فلما اثقلت دعوا اللہ، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے تو کیا دعا کرتی ہے؟ ربہما، وہ دونوں میاں بیوی، اے ہمارے رب، آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو عنایت فرمائے ہمیں تندرست لڑکا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، جب عطا فرماتا ہے انہیں تندرست لڑکا، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، تو دونوں بنانے لگ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، جو اس نے دیا ہے اس میں شریک بنانے لگتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے؟ وہ تو پاک ہے، وہ جس سے یہ شرک بناتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک بناتے ہیں اس سے جس سے اس نے پیدا کیا، وہم یخلقون، اور وہ خود اللہ کے پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کو مدد پہنچانے کی، ولا انفسهم، اور نہ اپنے آپ کے یہاں سرون مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تو بلائی انہیں ہدایت کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تو پیروی نہیں کریں گے تمہاری،
सवाउन अलैकुम यकसा है तुम्हारे लिए अदअउतुमुहुम खा तुम उन्हें बुलाओ अम अंतुम सामितून या तुम खामोश रहो। इन्नल लदीना कुफार बेशक वो जिन्हें तदऊन मिन दूनिल्लाह तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा इबाद बंदे अमसालकुम तुम्हारी तरफ फदऊहुम फस्तजीबू तो पुकारो उन्हें जैसे बस चाहिए कि कबूल करें लकुम तुम्हारी पुकार को इनको तुम सादिकीन। यहाँ पे एक बात जरूर जेन में रखिए कि दुआ के भी असल में दो मानी है, एक बमानी इबादत और दूसरा बमानी सवाल। बमानी इबादत की वो तो सरासर शिर्क है, लेकिन दुआ के लिए या वैसे पुकारना एक दूसरे को जैसे पुकारा जाता है तो इसको शिर्क कहना गलत है। अब शिर्क तो शिर्क है हर हाल में, इंसान हो गैर इंसान हो जिंदा फोशुदा दूर नजदीक ये सब मन गढ़ंत कयूद है। गौर से खाली आपको ये देखना है, मसलन आप किसी बुत के पास बैठकर उससे पुकारते जैसे कहते हैं कि इस तरह दूर से पुकारना शिरक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ तो क्या बुद्ध के पास बैठ के पुकारना वो शिरक नहीं होगा? शिरक वो भी यकीन शिरक तो शिरक है, चाहे दूर से पुकारो चाहे नजदीक से पुकारो, क्योंकि वो तो बुद्ध है। और फिर पुकारने के वाले के मतलब ये कीता हो कि ये इलाह है तो वो शिरक है, चाहे वो नजदीक से हो चाहे वो दूर हो चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। जैसे आप अगर गौर से देखें फिरौनी क्या करते थे, वो अपने खुदा को दूर से करीब से उसे पुकारते बोले, लेकिन वो शिर्क था। लेकिन जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस को मदद के लिए पुकारते होते हैं, दरूद और सलाम करते होते हैं, उनका तो जरा देखिए। ये तो खारजियों की आदत है कि वो गैर मुस्लिमों की कुफार की आयात मुसलमानों को चस्पा कर देते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बदतरीन मखलूक करार दे दिया। हमको जब तक हम नहीं समझेंगे तो देखो ये बड़ा जुल्म होगा। शिर्क कोई आसान काम नहीं होता। इन आयतों को बड़ा गलत जामा जो पहनाया जाता बहुत ही गलत होता है। हज़रत अबू अयूब अंसारी बहुत बड़ी हस्ती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के ऊपर जफा जैसे डालते हैं ऐसे डाल के लेटे होते। ये मुस्तनद हदीस है, सियासत्ता की बुक्स में आपको मिल जाएगी। तो उस वक्त का जो हुक्मरान था मरवान था, उसने कहा, नौजवान लड़का था, उसे नहीं पता था ये कौन, तो उसने कहा क्या शिर्क कर रहे हो, क्यों ऐसे किया हुआ? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, तुम क्या मुझे कहते हो? तुम देखो मैं कौन हूँ, मैं अयूब अंसारी हूँ और मैंने तौहीद रसूल अल्लाह से सीखी है। और तुम्हें क्या पता कि मैं शिर्क तो तब होता ना कि किसी बुत के साथ लिपटा हुआ था, मैं तो मुस्तफा करीम के करवरे अनवर के साथ लिपटा हूँ। बहरहाल अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। अलम अर्जुलु यमशून बिहा क्या उनके पांव हैं चलते हैं वो जिनके साथ? अम या क्या लहम ऐदी यब्तिशून बिहा या उनके हाथ हैं पकड़ते हैं वो जिनके साथ? अम लहम आयुन या क्या उनकी आंखें हैं यबसिरून बिहा देखते हैं जिनसे? अम लहम आदानु यस्मऊन बिहा या उनके कान हैं वो सुनते हैं जिनके साथ? कुल उदउ शुरकाकुम आपके ये पुकारो अपने शरीकों को, तुम कीदूना फला तुनज़िरून फिर साजिश करो मेरे खिलाफ और मत मोहलत दो मुझे। इन्ना वलियल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब यकीनन मेरा हमायती अल्लाह जिसने उतारी ये किताब, हुवा यतवल्लस्सालिहीन और वो हमायत करता है नेक बंदों की, वो हमायत करता है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनी और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून अल्लाह के सिवा वो ताकत नहीं रखते तुम्हारी इमदाद की और ना ही अपनी मदद कर सकते हैं। वहीं तदऊहुम इलल हुदा और अगर तुम बुलाओ उन्हें हदायत की तरफ, ला यस्मऊ तो वो नहीं सुनेंगे कान रखते हुए भी। वतराहुम यंजुरून और तू देखेगा उन्हें इलैक के देख रहे हैं तेरी तरफ। वहुम ला युबसिरून हालांकि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। खुदिल आफ कबूल कीजिए माज़रत खताकारों से। वामुर बिल उर्फ और हुक्म दीजिए नेक कामों का। वारिद अनिल जाहिलीन और रुख अनवर फेर लीजिए नादानों की तरफ से। वारिद अनिल जाहिलीन और रुख अनवर फेर लीजिए नादानों की तरफ से। ये आयत मुबारका जब पढ़ते थे हज़रत इमाम जाफर सादिक तो वो कहते थे ये अखलाकी हसना के मुतालिक बड़ी बेहतरीन और जामिया है कि नेकी का हुक्म तो खुदाकारों को माफ कर दो और जो बेवकूफ लोग हैं उनसे मुंह फेर लो, क्योंकि उलझने का कोई फायदा नहीं। और मुस्तफा करीम के इरशादात भी बहुत प्यारे हैं कि तर्जुमा खाली सुना देती हूँ। मुझे मेरे परवरदिगार ने 9 बातों का हुक्म दिया। ज़ाहिर बातन में इखलास को अपना शुआर बनाओ, खुशनवदी और नाराजगी में अदल करो, खुशहाली और तंग दिली या तंग दस्ती में मियाना रवि इख्तियार करो। जो मुझ पर जुल्म करे उस पर उसको माफ कर दूं, जो कता तलकी करे उससे मैं सिला रहमी से काम लूं, उसको दूं जो मुझे महरूम करे। मेरी जुबान अगर बोले तो जिक्र इलाही से तर होने वाली खामोशी की हालत में मैं उसकी आयतों पर गौर करूं और मुझे देखने में इबरत पजीरी हो, इस पे भी आप गौर करें। अल्लाह पाक ये सिफात हमारे अंदर भी डाल दे। व इम्मा
ینزغنک من الشیطان، پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغ فاستعذ باللہ، ذرا سا وسوسہ تو فوراً پناہ مانگی کس سے؟ اللہ سے، انہ سمیع علیم، تو وہ سب کوئی سننے والا جاننے والا۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ تقوی اختیار کرتے، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب چھوتے انہیں کوئی خیال شیطان کی طرف سے، تذکروا فاذا ہم مبصرون، تو وہ فوراً خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، تو فوراً ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ شیطان کے فریب کاریوں میں نہیں آتے، اور وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جھٹکنا یہ متقین لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کھینچ لے جاتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا يقصرون، پھر انہیں گمراہی کرنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس کوئی آیت، قالو، پھر کیا کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کیوں نہ بنایا تو نے خود اسے، یعنی جب آیت مبارکہ نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں تم نے خود کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ فرمائیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر، یہ ساری روشن دلیلیں کدھر سے ہیں؟ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائی ہے۔ وَإِذَا، اور جب قُرِئَ القرآن، جب پڑھا جائے قرآن مجید، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے کان لگا کر سنو، یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر نہیں، کان لگا کر سنو، وَانصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے، خیفہ، ڈرتے ہوئے، ودون الجہر، اور زبان سے بھی، یعنی اونچی آواز سے، من القول، اور زبان سے بھی، لیکن چلائے بغیر اچھی آواز میں، بالعدو، صبح کے وقت، والآسا، شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو جو یاد الہی سے غافل رہنے والوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے کے پاس سے گزرے تو وہ آہستہ آہستہ چپ کے پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ بہت ہی بلند آواز میں، تو محبوب نے دونوں کو بلا کے فرمایا کہ یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق کے تھے ان کو فرمایا کہ تھوڑی سی اونچی آواز، حضرت عمر کو یہ بھی لمبا ہے، آپ سب کو پتا ہوگا، ان کو کہا کہ آپ آہستہ آواز میں، تھوڑی آہستہ آواز میں پڑھا کریں، تو یعنی دونوں طرح سے جائز ہے، لیکن خوبصورت آواز میں ہونا چاہیے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ عند ربک لا یستکبرون، جو مقرب ہیں تیرے رب کے، وہ تکبر نہیں کیے کرتے عن عبادت، اپنی عبادت کے سلسلے میں، ویسبحون، وہ پاکی بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ سجدہ کی آیت ہے، تو اس یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ جو متقین لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں کیا کرتے اپنی عبادات میں بھی۔ اب سورۃ الانفال اللہ کے فضل سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمت کے متعلق، یعنی مال غنیمت کے بارے میں۔ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا، جس کے ہاتھ چڑھ جاتا وہ لے جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول، ان کی مرضی جدھر مرضی دے دیں، فتقوا، پس ڈرتے رہو کس سے؟ اللہ سے، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اپنے باہمی معاملات کی اصلاح کرو، واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو تو بس ان کی بات مان لو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے کس کا؟ اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، واذا تلیت علیہم آیات، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، جو بڑھا دیتی ہیں ایمان کو، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو، مما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہی لوگ تو سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. کتنے درجے ہوں گے اللہ جانے. مغفرت و رزق کریم، بخشش ہے، باعزت روزی بھی ہے. کما، جیسے تم ابھی روزی کے پیچھے لگے ہوئے رازق کو بھول گئے، اگر رازق کے پیچھے لگو گے اللہ بخشش بھی دے گا، عزت بھی دے گا. کما اخرجک ربک، جس طرح نکال آیا آپ کو آپ کا رب، من بیتک بالحق، آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا. یجادلونک بالحق، فی الحق، جھگڑ رہی تھے آپ سے سچی بات میں. بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی گویا وہ ہانکے جا رہے تھے موت کی طرف. فہم ینظرون، حالانکہ وہ موت کو دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب وعدہ فرمایا تم سے اللہ نے ایک کا ان دو گروہوں سے کہ وہ تمہارے لیے ہے. وَتَوَدُّونَ، اور تم کیا کرتے، پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، کہ بڑا گروہ تمہارے حصے میں. تکون لکھم، ویرید اللہ، اور اللہ چاہتا تھا، اے یحق الحق بکلماتی، کہ حق کو حق کر دے اپنے ارشادات سے. ویقطع دابر الکافرین، کاٹ دے کافروں کی جڑ. یحق الحق، تاکہ ثابت کر دے حق کو. ویبطل الباطل، اور بٹا دے باطل کو. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ ناپسند کریں اس کو عادی مجرم. اذ یستغیثون ربکم، اور یاد کرو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم، تو سن لی اس نے تمہاری فریاد. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اور فرمایا یقیناً میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا فرشتوں کے نزول کو اللہ نے الا بشرا، مگر ایک خوشخبری والے. تطمئن بھی قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ان سے تمہارے دل. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ من، یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیے تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس کی طرف کیا اتارا آسمان سے پانی. یہ بدر کے جب کفار نے اچھی جگہ چن لی اور مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس پانی وانی کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ بارش بھی برسائی. کیونکہ کچھ ایسے کمزور بھی لوگ تھے جن کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالنے لگا تھا شیطان کہ اگر اللہ کے ہم نزدیک ہوتے تو ہمیں اللہ پاک ایسا نہیں کرتا. بہرحال اللہ نے کیا فرمایا کہ انہیں نیند بھی دے دی، انہیں آسمان سے پانی بھی دے دی. لیطہرکم بھی، تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب وہی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف سے. اَنِّي مَعَكُمْ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس تم ثابت قدم رہو ایمان والوں کو. کیا کہا کہ ثابت قدم رہو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب. یعنی تھوڑے سے تھے ان کو زیادہ بھی نظر آنے لگے. اور آج بھی رسول اللہ کی امت کی شان ہے، محبوب کی بھی یہی شان تھی کہ کوسوں دور ہوتا ہے کافر تو اس کے دل میں مومن کی ایک رعب ہوتا ہے. فضربوا فوق العناب، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر. واضربوا بنہم کل بنان، اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر. ذالک بانہم شاقوا اللہ، یہ کم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی کس کی؟ اللہ کے ورسول اور اس کے رسول کی. ومن یشاقق اللہ، اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کے ورسول اور اس کے رسول کی. بار بار اپنے اور اپنے محبوب کا تذکرہ اکٹھا فرما رہا ہے. فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ، اے حق کے دشمنوں یہ سزا ہے پس چکھو اسے. وأن للکافرین عذاب النار، اور یاد رکھو کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم مقابلہ کرو کس کا؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیے. زحفا فلا تولوہم الادبار، کافروں کے لشکر جرا سے تم مت پھیرنا ان کی طرف سے اپنی پیٹھی. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا، اور جو پھیرے گا ان کی طرف سے اس روز اپنی پیٹھ سوائے اس صورت میں کہ وہ پینترا بدلے فل قتال،
لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا، او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، یا پلٹ کر آنے والا اپنی جماعت کی طرف تو وہ مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ کے غضب کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا انہیں، یعنی ان کی طاقت کا اللہ نے اپنی طاقت سے کتنا خوبصورت بیان، وما رمیت اذ رمیت، یہ محبوب کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب، ولکن اللہ رما، مگر پھینکی اللہ نے۔ یہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک جیسے مٹی ہوتی ہے ریت کنکر کی ایسے بھری اور زور لگا کے پھینکی تھی، اور کفار جو سیدھے اس کی طرف منہ تھا، الٹے تھے سیدھے تھے جیسے بھی تھی، سب کی آنکھوں میں پڑی، اور یہ وہ معجزہ تھا، یہ وہ طاقت تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو دی کہ محبوبہ جو تمہارے اندر طاقت میں نے بھری ہے اس کی وجہ سے وہ ہوا تھا، اور اپنے پراؤں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا کہ ہاتھ تو تیرے تھے محبوبہ، طاقت میں نے دی تھی، مطلب کیا تھا، میرے ساتھ لگ تو دیکھ میرے بندے، یار ایک کو دیکھو جو اللہ کے ساتھ لگتا ہے اس کو بھی طاقت دیتا ہے، جو رب کا محبوب ہے اس کو کتنی طاقتیں ملی، اللہ اکبر، ولیبلی المؤمنین، تاکہ احسان فرمائے مومن پر، منہ اس سے بلاء حسنا، اپنی جناب سے بہترین احسان، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا کفار کے مکر فریب کو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو آ گیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم پھر بھی شرارت کرو گے تو پھر ہم سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں کچھ بھی، وَلَوْ کثرت، تمہاری جماعت کچھ بھی اگر وہ کثرت سے بھی ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پھر حکم کیا دیا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ولا تولوا عنہ، اور رگردانی نہیں کرو، منہ نہیں پھر ان سے، وانتم تسمعون، اللہ کہ تم سن رہے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بار بار اکٹھا، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، اور نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے، ان شر الدواب، بے شک سب جانوروں سے بدتر عند اللہ، اللہ کے نزدیک، سم وہ بہرے گونگے، بکم بہرے گونگے انسان، الذین لا یعقلون، جو کچھ نہیں سمتے، ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر سنا دیتا انہیں قبول حق کی استدعات کے بغیر تو وہ ضرور پیٹ پھیر دیتے روح گردانی کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر، بلا تو رسول اللہ رہے، لیکن اللہ نے کتنا خوبصورت بتایا۔ اصل میں یہ ہوا تھا، حضرت ابی سعید بن معلہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہوں نے آ کے بتایا، یا رسول اللہ میں لیٹ اس وجہ سے ہو گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی انہیں بتائی کہ کیا تو نے یہ اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ چاہے جس حالت میں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو دوڑے چلے، اور بعد میں صحابہ کرام میں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور سیاست تک کی تمام میں پائی جاتی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے وہ دوڑے چلے آتے تھے، کام بھی پورا ہو جاتا تھا، دوبارہ جاتے تھے اور نماز وہیں سے شروع کرتے تھے جہاں سے انہوں نے توڑی ہوتی تھی، تو دوبارہ سنیا، اے ایمان والو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کے پکار پر، اذا دعاکم لما یحییکم، اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا یحول بین المرء، حائل ہو جاتا ہے انسان کے وقلبی اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بے شک اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرتے رہو اس فتنہ سے جو اگر برپا ہو گیا تو نہ پہنچے گا صرف انہی کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، خوب جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دیتے رہو، یہ نہیں کہ انہیں عذاب پہنچے گا تم بچ جاؤ گے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، اور بے بس سمجھے جاتے تھے، فی الارض، ملک میں، زمین میں، پھر تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہیں اچک نہ لے جائے تمہیں لوگ، فآواکم، پھر اللہ نے پناہ دی، وَأَيَّدَکُم بِنَصْرِهِ، اور طاقت بخشی تمہیں اپنی مدد سے، وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ، اور تاکہ تمہیں پاکیزہ چیزیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ، والرسول، اور رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو،
وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد سب آزمائش ہے. اگر یہی تم نے اللہ کی راہ پہ لگا دیا تو کامیابی، نہیں تو یہی آزمائش ہے. اگر اللہ سے دور کر دیا تب بھی نہیں، تو اگر اللہ کے لیے لگا دیا تو مرنے کے بعد بھی فائدہ. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، تو وہ پیدا کر دے گا تمہیں حق اور باطل میں تمیز کی قوت، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہیں. تمیز کی قوت سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جیسے عارفین اور کامرین کا ارشاد ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کو ہماری زبان میں یا صوفیاء کی زبان میں کشف بھی کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ اسے دکھا دیتا ہے، اس کے اندر یہ قوت پیدا کر دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت کہتی ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا کرم والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہی تھے آپ کے بارے میں، یثبتوک کہ وہ جنہوں نے کفر کیا تھا تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں اجے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، وہ کیا کہتے رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیت تھیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے مگر کہانیاں ان لوگوں کی جو پہلے گزرے. اذ قالوا اللهم، جب انہوں نے کہا اے اللہ، ان کانا اگر ہو، هذا هو الحق، یہی قرآن سچ، من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، واتنا بعذاب علیم، اور لیا ہم پر دردناک عذاب. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا، ابھی بھی عذاب نہیں آئے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت، یستغفرون وہ مغفرت طلب کر رہے ہیں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، مگر یہ کہ مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ اللہ یعذبہم اللہ کہ ان کے لیے کہ نہ عذاب دے انہیں. وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاء، اور نہیں ہے وہ اس کے متولی. ان اولیاء، ان کے متولی تو یعنی کعبے کے متولی کون؟ الا المتقون، صرف پرہیزگار لوگ. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس، الا مکاء وتصدیہ، سوائے اس کے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے رہتے تھے. فذوقوا العذاب، سو چکھو آپ عذاب، اس وجہ سے بما کنتم تکفرون کہ تم کفر کیا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ ان الذين كفروا، بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے. فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ ان کے لیے باعث حسرت. ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور وہ پھر مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، الی جہنم یحشرون، وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ کر دے اللہ پاک ناپاک کو، من الطیب پاک سے. ویجعل الخبیث، اور رکھتے سب ناپاکوں کو، بعد علی بعد ایک دوسرے سے کے اوپر. فیرکمہ جمیعا، پھر اکٹھا کر دیں سب کو. پھر فجعلہ فی جہنم، پھر ڈال دیں سب کو جہنم میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا، فرما دیجیے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ بخش دے گا جو ہو چکا بس. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں تو گزر چکا ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور اے مسلمانوں، قاتلوہم، لڑتے رہو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک باقی نہ رہے کوئی فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے پورے کا پورا دین اللہ کے لیے. فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب جانتا ہے، دیکھنے والا. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ گردانی کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے. نعم المولا و نعم النصیر، یہ والی بہت خوبصورت ہے، بار بار پڑھ سکتے ہیں ورد کے طور پہ بھی. اللہ پاک جو ہے یہ بار بار پڑھنے کی بھی توفیق دے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں تو زیادہ اچھا ہے. 10واں پارہ اللہ کے فضل سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم من الشیء، جو کچھ غنیمت تم حاصل کرو،
فَأَنَّ لِلَّهِ تو اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، اس کا 5واں حصہ، ولی رسول اور اس کے رسول کے لیے، ولی ذی القربى رشتہ داروں کے لیے، ولی یتامى یتیموں کے لیے، والمساکین مساکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندہ پر فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پہ تھا، والرکب اسفل منکم اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم میں سے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن کیا ہوا، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا یہ ارادہ تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، ویحیی من حی عن بینہ اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، وان اللہ لسمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا یاد کرو جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں تھوڑا، ولو اراکم کثیر اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر، لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے، پھر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے معاملے میں، ولکن اللہ سلم لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کے اندر جو تمہارے ہیں، وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں، قلیلا تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نظروں میں تاکہ دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام کان مفعولا جو ہو کر رہنا تھا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاتے ہیں، سارے تمہارے معاملات سارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے ساتھ معاونین ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے، جو سننے والے ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے، ہم سب کو بعمل مسلمان بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔